اب کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ کہ غصہ تو ہر طرف بہت ہے. آپ غصہ دیکھ بھی رہے ہیں, سیاسی غصہ تو سمجھ میں آتا ہے. میں آپ کو اس کی بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ آج سے پہلے بھی عمران خان صاحب کو سیاست سے نکالنے کا جو گفتگو ہے بڑی ہوتی رہی ہے. سن لیں کہ پہلے کیا کچھ کہا جاتا ہے. یہ تو اب واقعات ہوئے ہیں 2 دن میں, جس کے بعد کیا کہا گیا وہ بھی بتاؤں گا, لیکن پہلے کیا کہتا ہے وہ بھی سنیں. عمران نیازی اور پی ٹی آئی نے ملک دشمنی کا ناقابل معافی جرم کیا. ہمارا قانون بھی یہ اجازت دیتا ہے کہ جب فورن فنڈڈ کوئی جماعت سیاست کر رہا ہو تو آپ یو کین بین دیم. عمران خان کو غدار قرار دے, ہم ساتھ دیں گے پورا. کتنی تنظیموں کو قرآن قرار دیا گیا, ایسی جماعت کو تو طور ناسور تصور کیا جائے. عمران خان پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے, اس کو نکالنا ہے. عمران خان جو ہے اس وقت ملک دشمن قوتوں کے ساتھ الائی ہے. میں بڑا سنگین الزام لگانے جا رہا ہوں. ان کے بی جے پی سے رابطے ہیں, ان کے آر ایس ایس سے رابطے ہیں. تو یہ آج کی بھی اس میں گفتگو شامل تھی. کل کی گفتگو وزیر اعظم نے جو قوم سے خطاب کیا وہ بھی شامل تھی. آج ایک اور بات کی وزیر اعلیٰ سندھ نے فلور آف دا ہاؤس. انہوں نے کہا تحریک انصاف ٹھیک ہے, عمران خان کو تحریک انصاف سے نکال دیں. کیا کہا وہ بھی سننا. اسی ہاؤس میں ایک بار پہلے ایسی تحریک آئی ہے, انیشیٹ ہوئی تھی متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کہ الطاف حسین کے اوپر آرٹیکل 6 لگائے جائے. آج یہ کرسیاں خالی ہیں. میں چاہتا کہ حلیم عادل شیخ, خرم شیر زمان, فردوس شمیم نقوی ادھر آتے اور یہ قرارداد پیش کرتے کہ عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگائے. جیسے ایم کیو ایم نے ثبوت دیا تھا وفاداری کا ملک کے ساتھ, پی ٹی آئی کو دینا چاہیے تھا. آج آ کے ادھر پی ٹی آئی کو ڈسون کرنا چاہیے تھا, وہ ڈسون نہیں کر رہے. اب پی ٹی آئی کے اوپر وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے. جیسے ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے, ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. انہیں موقع دیں, آئیں ادھر. بٹی صاحب, تو یہ گفتگو تو کافی عرصے سے تھی. عمران خان کو سیاست سے نکالنا ہے. اب یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں, عمران خان کو تحریک انصاف سے نکال لیں, آرٹیکل 6 لگائیں, سیاست سے باہر کریں. ایک جملہ آتا ہے ہم ویسے تو, بلاول صاحب کو میں سن رہا تھا, ایک جملہ آتا ہے ویسے تو ہم سیاسی جماعتوں کو سیاسی پروسیس سے نکالنے کے خلاف, پھر آتا ہے کہ لیکن, اور اس کے بعد پھر یہ ساری گفتگو ہوتی. اگلے چند دن میں کیا ہوگا؟ کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا بھی اجلاس بلا لیا گیا. واٹ ول ہیپن؟ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس پر تنقید ہوگی, آگے نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, اس 1 سال میں جو کچھ ہوا ہے, کبھی آپ نے سوچا تھا یا ہمارے وہم و گمان میں بھی تھا کہ جو ہوا ہے, جو ہو رہا ہے, جو ہوگا, یہ کبھی سوچا بھی تھا کیسا ہوگا؟ توہین بلاول بھٹو پہ مقدمہ, توہین زرداری صاحب پہ مقدمہ, توہین الیکشن کمیشن پہ مقدمہ, عمران خان صاحب پہ 121 مقدمے, اور اس میں دہشت گردی, بغاوت, پتہ نہیں آپ کے سیاسی مخالف گرفتار ہوں, یہ تو روایت رہی ہے پاکستان. ہاں نہیں, لیکن اتنے مقدمے شد و مد کے ساتھ اسے سیاست سے نکالنے کا کوشش جو شروع ہوئی ہے, وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ یہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ ہاں ڈیفینیٹلی 1 سال سے پی ڈی ایم کا 1 سال سے عمران خان مائنس. ظاہر ہے عمران خان قابو نہیں آ رہا, ہتھے نہیں چڑھ رہا, لیکن اس ساروں سے پہلے کہ جس طرح گرفتاری ہوئی, جس طرح اریسٹ کیا گیا, وہ بھی غلط تھا اور بھونڈا طریقہ تھا, غیر قانونی تھا, غیر آئینی تھا, اور اس کا جو رد عمل آیا وہ بھی افسوسناک تھا اور شرمناک تھا. جس طرح پچھلے 2 دن سے جناح ہاؤس اور ریڈیو پاکستان اور سڑکیں بند, شاہراہیں بند, سارا کچھ پی ٹی آئی نے اس کو مینج کیوں نہیں کیا؟ میں اس پہ آنا چاہوں گا اگلے سیگمنٹ میں, اس پہ بھی بات کر لیتے کہ یہ بڑا آسان تھا. میں تو بار بار 30 اپریل کی مثال دے رہا ہوں, جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی, جگہ جگہ لیڈر لیس کراؤڈز اکٹھے تھے, پرامن تھے, وہ اپنا کام کرتے تھے. اس دفعہ یہ کیوں نہیں ہوا؟ کیوں یہ اتنے پرتشدد واقعات ہوئے؟ ذرا میں اس پہ آتا ہوں, لیکن یہ بات آپ کا بھی خیال ہے, پہلے یہ فیصلہ کر لینا کہ کرنا کیا ہے. اب تو باتیں اوپن ہو گئی نا کہ مائنس عمران خان تحریک انصاف, یہ اب تو باتیں اوپن ہو گئی ہیں. اب تو سارا کاظمی صاحب دیکھیں, جہاں تک بلاول صاحب نے بات کی کہ ہم سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی نہیں لگانا چاہتے, ان کی تاریخ ہے. 70s میں نیشنل عوامی پارٹی پہ کس نے پابندی لگائی تھی؟ ان کے نانا نے. دوسرا, یہ ملیٹنسی کی بات کرتے ہیں, الذوالفقار کس نے بنائی تھی؟ یوگوسلاویہ میں بنی تھی. کس خاندان کے لوگ اس میں شامل تھے؟ ان کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں, یہاں پہ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ تاریخ شروع کریں 2014 سے یا 2012 سے. ایسا نہیں ہو سکتا, تاریخ پیچھے تک جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے, رول آف لا کی یہ بات کرتے ہیں. گزشتہ 3-4 ہفتوں کی آپ مثال لے لیں, جس طریقے سے عدالت کے اوپر یہ حکومت حملہ آور ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے, ہم اس کا فیصلہ نہیں مانتے. پھر آپ بچوں کو اور نوجوانوں کو کون سے رول آف لا کا درس دیں گے؟ کس منہ سے ان کو سمجھائیں گے
کہ یار آئین اور قانون کو تابع رہو آپ, یا آئین اور قانون پہ عمل درآمد کریں. جو سینز ہم نے دیکھے وہ اگلی سینز تھے, ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن جو حکمران ہیں ان کے رویوں کی جسٹیفیکیشن ہے کہ آج جس وقت بینچ بیٹھا وزیر اطلاعات کس قسم کی باتیں کر رہی تھیں. فیصلے کے بعد اس فیصلے میں تو موزز جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی شامل ہیں, جن کا ڈسینٹنگ نوٹ لے کے یہ 1 مہینے سے سیاست کر رہے ہیں. اس بینچ کے حوالے سے یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے. کیا اس طرح آپ نے رول آف لا قائم کرنا ہے اس ملک میں؟ دیکھیں حکومتیں مثالیں قائم کرتی ہیں, آئین اور قانون کے مطابق کس طرح یہ ملک چلے گا آپ نے شو کرنا ہے. آپ سیاسی ایکٹیویٹی کو جب کرٹیل کرتے ہیں کاشف صاحب, اور ایگزیکٹو آرم کے ذریعے ملک چلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ جو سیاسی کوشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور بحث کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. اس کی بھی تاریخ اس ملک میں رہی ہے نا. لیکن مسئلہ یہ لیکن کاشف بھائی اب تو ہمیں یہ شرم آنی آتی ہے جب یہ گفتگو کرتے ہیں. اب کہاں ہے آئین؟